بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد۔ ہماری عزیز خواتین اور بیٹیوں کی اتنی کثیر تعداد کے ساتھ، اتنے بھرپور جذبات کے ساتھ، اتنے اچھے بیانات کے ساتھ جو محترم مقررین اور خواتین نے پیش کیے، واقعی یہ ایک یادگار نشست ہے۔ بہت اچھی باتیں بیان کی گئیں۔ میں اسی وقت یہیں سے اپنے دفتر کے امور کی نگرانی کے شعبے کے ذمہ داروں کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ ان خواتین کی بیان کردہ باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ان میں سے بعض کام خود ہمارے ہیں، مجھ سے یا میرے دفتر سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض کام بلکہ ان میں سے اکثر کام سرکاری اداروں وغیرہ سے متعلق بھی ہیں۔ جو کام ہم سے متعلق ہیں انہیں انجام دیا جائے، اور جو کام دیگر اداروں سے متعلق ہیں انہیں کروایا جائے، انجام دلوایا جائے اور نظر رکھی جائے۔ میں نے کچھ باتیں نوٹ کر کے رکھی ہیں جو بیان کرنی ہیں، اور جتنا وقت ہوگا انشاءاللہ انہیں بیان کروں گا۔ کچھ چیزیں اور نکات حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور اسلام کے نظریے کے مطابق کچھ باتیں عورتوں کے مسئلے میں جو آج پوری دنیا میں ایک اہم انسانی مسئلہ ہے، اور پھر کچھ جملے خطے کے حالات کے بارے میں بیان کروں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عظیم شخصیت، یہ نوجوان خاتون عالم خلقت کے محیر العقول حقائق میں سے ایک ہے۔ اگر انسان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تمام وجودی پہلوؤں کو نظر میں رکھے اور دیکھے تو اسے یقین آ جائے گا کہ یہ آفرینش کی ایک حیرت انگیز حقیقت ہے۔ وہ اس طرح کی ہستی ہیں، ایک نوجوان لڑکی جو اپنی نوجوانی میں ہی، ایک روایت کے مطابق وہ 18 سال کی عمر میں شہید ہوئی ہیں، ایک دوسری روایت کے مطابق 20 یا 22 سال میں شہید ہوئی ہیں۔ بہرحال اس عظیم شخصیت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسروں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک 17-18 سال کی لڑکی سے متعلق ہے، معنوی لحاظ سے اور ملکوتی و جبروتی تشخص کے مرتبے کے لحاظ سے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا غضب خدا کا غضب کا سبب بن جائے، اس کی خوشی خدا کی خوشی کا باعث بن جائے۔ اس روایت کو شیعوں نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ شیعہ کتابوں کی روایت میں اس طرح آیا ہے: ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ یہ ہماری کتابوں کی عبارت ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہی روایت حضرت فاطمہ الزہرا سے خود پیغمبر اکرم کے خطاب کے صورت میں موجود ہے۔ پیغمبر نے فاطمہ زہرا سے فرمایا: یا فاطمہ ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ تمہاری خوشی سے خدا خوش ہوتا ہے اور تمہارے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بلند مرتبہ انسان جہاں خدا غضبناک ہوتا ہے وہ بھی غضبناک ہوتا ہے، نہیں، اس کے برخلاف ہے۔ جب بھی وہ غضبناک ہوتا ہے تو اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ آپ اس عظمت کو دیکھیے۔ سختیوں میں پیغمبر کی غم گسار، جہاد میں امیر المومنین حضرت علی کی ہمراہ، عبادت میں فرشتوں کی آنکھیں چوکا چوند کر دینے والی، اور سیاست میں فصیح و بلیغ اور آتشین خطبے دینے والی تھیں۔ ان کے خطبوں میں چاہے وہ جو انہوں نے مسجد میں دیے مہاجرین و انصار کے سامنے، اور چاہے وہ جو انہوں نے مدینے کی خواتین کے درمیان دیے، سیاست بھی ہے، معرفت بھی ہے، شکوہ بھی ہے، منقبت بھی ہے، ہر چیز ہے، ایک غیر معمولی چیز ہے، اور وہ بھی بہترین اور اعلیٰ الفاظ میں، نہج البلاغہ کے خطبوں کی طرح۔ وہ امام حسن کی پرورش کرنے والی ہیں، حسین ابن علی کی پرورش کرنے والی خاتون ہیں، حضرت زینب کی تربیت کرنے والی خاتون ہیں،
دیکھیے، جب یہ خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہیں تو واقعی انسان کے سامنے دنیا کی ایک حیرت انگیز حقیقت آ جاتی ہے۔ ان کا بچپن آئیڈیل ہے، ان کی نوجوانی آئیڈیل ہے، ان کی شادی آئیڈیل ہے، ان کی زندگی کی سیرت آئیڈیل ہے۔ یہ سب برترین نمونہ عمل ہے جو مسلمان خاتون کی بالاترین حد کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ اوج و بلندی ہے۔ اسلام مسلمان خواتین کو، تمام خواتین کو اس اوج و بلندی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سمت میں بڑھ تو سکتے ہی ہیں۔ ساتھ ہی یہ مسلمان عورت کے آئیڈیل کے بارے میں سب سے خوبصورت، سب سے مناسب اور سب سے نمایاں بات ہے، جسے ان خواتین نے تیسرے آئیڈیل کا نام دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک آئیڈیل ہے، تو یہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ جہاں تک عورت کے مسئلے کی بات ہے تو آج دنیا میں خواتین کا مسئلہ مختلف پہلوؤں سے درپیش ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں ہر گروہ اپنے خاص محرک اور ایک خاص مقصد کے تحت عورت کے مسئلے کے بارے میں بولتا اور بات کرتا ہے۔ دنیا کے سرمایہ دار اور دنیا کے سیاستداں، وہ سیاستداں بھی انہی سرمایہ داروں کے کاسہ لیسی کرتے ہیں۔ طرز زندگی کے تمام مسائل کی طرح عورت کے اس مسئلے میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ آج اور گزشتہ کل دنیا کے سیاستدان اور سرمایہ دار جو دنیا میں سامراج استکبار کی جڑ بن کے رہے ہیں، انسان کی طرز زندگی سے متعلق تمام مسائل میں مداخلت کرتے ہیں۔ ان کے پاس میڈیا بھی ہے، ان کے پاس دنیا کے سب سے بااثر ذرائع ابلاغ بھی ہیں، وہ میڈیا کی زبان بھی جانتے ہیں۔ ان کا محرک عورت کے مسئلے میں دنیا کے سرمایہ داروں اور سامراجیوں کی مداخلت کا محرک کوئی فکری اور فلسفیانہ نظریہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں عورت کے سلسلے میں کوئی فلسفیانہ نظریہ ہے اور وہ اس کی ترویج کرنا چاہتے ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک انسانی احساس اور جذبہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ محسوس کرتے ہوں کہ بعض مسائل میں دنیا میں عورت کمزور واقع ہوئی ہے اور وہ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہوں۔ ان کے انسانی جذبات جوش میں آ گئے ہوں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک سماجی اور انسانی فریضے کی ادائیگی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کی مداخلت کے محرک نہیں ہے۔ تو پھر محرک ہے کیا؟ محرک سیاسی و سامراجی مداخلت ہے۔ وہ اس مسئلے میں شامل ہوتے ہیں تاکہ ان کی مزید مداخلت، مزید اثر و رسوخ، ان کے نفوذ کے دائرے کی مزید توسیع کی تمہید رہے، بہانہ رہے۔ وہ اس مجرمانہ محرک کو، شرانگیز محرک کو بظاہر ایک فلسفیانہ لبادے میں، بظاہر ایک فکری آڑ میں اور بظاہر ایک انسانی دوستانہ جذبے کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ یہ مغرب والوں کا جھوٹ ہے، یہ مغربی سرمایہ داروں کا جھوٹ ہے جو آج دنیا پر مسلط ہیں۔ یہ جھوٹ مختلف معاملوں میں دیکھا گیا ہے۔ اسی جھوٹ کو، اسی ہرزہ سرائی کو، اسی ریاکاری کو ہم نے مختلف مسائل میں مغربی سیاستدانوں اور مغربی ماہرین اقتصاد کی کارکردگی میں دیکھا ہے۔ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ قریب ایک صدی پہلے مثال کے طور پر انہوں نے عورت کی آزادی اور عورت کی مالی خود مختاری کی بات اٹھائی کہ عورت مالی اعتبار سے خود مختار ہونی چاہیے یا اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس کا ظاہر تو اچھا تھا، لیکن اس کا باطن کیا تھا؟ اس کا باطن یہ تھا کہ ان کے کارخانوں کو مزدور کی ضرورت تھی۔ مرد مزدور کافی نہیں تھے۔ وہ عورتوں کو مزدوری کے لیے لانا چاہتے تھے، وہ بھی مردوں سے کم اجرت پر۔ یہ اس بات کا باطن تھا۔ یہ چیز زیادہ تر یورپ میں اور مغرب میں انجام پائی۔ یہ صرف امریکہ سے مختص نہیں تھی۔ اس حقیقت کو انہوں نے ایک انسان دوستانہ ظاہر کی آڑ میں چھپایا، اس نام سے کہ عورت کی مالی خود مختاری ہونی چاہیے، اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے، وہ گھر سے باہر نکل سکے، کام کر سکے۔ انسانیت نے وہاں بھی اس جھوٹ کو دیکھا
اس کی ایک اور دوسری مثال، البتہ اس کا عورت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، امریکہ میں غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سن 1860 کے آس پاس امریکیوں نے ابراہیم لنکن کے توسط سے، جو اس وقت امریکہ کے صدر اور ریپبلکن پارٹی کے رہنما تھے، غلاموں کی آزادی کا نعرہ لگایا۔ معاملے کا ظاہری رخ یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد ہونا چاہیے۔ وہ اس معاملے میں مدد بھی کرتے تھے، غلاموں کو اسمگل کر کے جنوبی امریکہ سے شمالی امریکہ کی طرف لے جاتے تھے، کیونکہ شمال اور جنوب کے درمیان جنگ تھی۔ لیکن معاملے کا حقیقی رخ یہ نہیں تھا۔ معاملے کی باطنی حقیقت یہ تھی کہ جنوب والے زراعت کے کام میں تسلط رکھتے تھے۔ وہاں زرعی زمینیں تھیں اور ان زمینوں میں غلام مفت میں کام کرتے تھے۔ وہ غلام تھے، بس زندہ رہنے بھر کی تنخواہ ملتی تھی۔ شمال والوں نے حال ہی میں صنعت تک رسائی حاصل کی تھی اور انہیں مزدوروں کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس اپنی ضرورت بھر کے مزدور نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان غلاموں کو مزدور کی حیثیت سے اپنے کارخانوں میں استعمال کریں۔ اس کا راستہ یہ تھا کہ ان سے کہیں، تم آزاد ہو، یہاں آؤ اور کارخانوں میں کام کرو۔ در حقیقت ان لوگوں نے انہیں کھیتوں کے غلام سے کارخانوں کے غلام میں بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی۔ یہ مغرب والوں کا جھوٹ ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ عورت کے سلسلے میں اس وقت دنیا میں جو ہنگامہ برپا ہے، فیمنزم یا تانیثیت کا مسئلہ، عورت کے حقوق کا مسئلہ، خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کا مسئلہ، یہ سب ظاہری پہلو ہیں۔ ان کے پیچھے بہت سی پالیسیاں ہیں، خطرناک محرکات ہیں۔ یہ محرکات ہیں کیا؟ بعض کے بارے میں تو آج ہم جانتے ہیں، بعض کے بارے میں آگے چل کر جانیں گے۔ یہ بعد میں منکشف ہوں گے، لیکن بہرحال یہ انسانی محرکات نہیں ہے۔ یہ جھوٹ اور عدم صداقت آج بھی موجود ہے۔ محرکات صرف سیاسی ہیں، صرف سامراجی ہیں، نفوذ کا ذریعہ ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں بحث ہماری اس نشست سے متعلق نہیں ہے۔ تو ہم دنیا میں اس طرح کی ایک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ عورت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، اس اہم مسئلے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ان میں اس سلسلے میں صداقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان کی حیثیت سے عورت کے مسئلے کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے اور منطق پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے درمیان اس منطق کو رائج کرنا اور اس منطق کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آج یہ کام انجام پانا چاہیے۔ البتہ انقلاب اسلامی کے آغاز سے ہی اسے انجام پانا چاہیے تھا اور بڑی حد تک کام ہوا بھی ہے، لیکن کام پورا ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اسلام کے نظریے کے مطابق عورت کے سلسلے میں ایک منشور تیار کرنا چاہیں جس میں مختلف شقیں ہوں، تو میرے خیال میں اس منشور میں جو سب سے پہلا موضوع آنا چاہیے وہ زوجیت کا مسئلہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زن و مرد ایک دوسرے کا جوڑا ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ خطاب جعل لکم تمہارے لیے قرار دیا، مردوں سے نہیں ہے، انسان سے خطاب ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اے افراد بشر، خدا نے خود تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، قرار دیا ہے۔ زوج صرف مرد کو نہیں کہا جاتا، یہ لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور عورت کے لیے بھی۔ میں نے اس کے لیے آیت بھی نوٹ کی ہے جس آیت میں زوج عورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ یہ آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ۔ یہاں پر لفظ زوج بیوی اور عورت کے معنی میں ایک دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہاں پر لفظ زوج مرد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بنابراً ہم نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے۔ البتہ یہ انسان سے بھی مختص نہیں ہے۔ یہ بات میں نے بحث کے ذیل میں کہہ دی ہے، اور جو اس طرح کے کاموں کے اہل ہیں وہ اس پر کام کریں۔ اسلام میں
انسان کے نظریے کی بنا پر آفرینش، تاریخ انسانیت اور تاریخ عالم کی بنیاد ہم آہنگی، ہمراہی، ازدواج اور رشتے پر مبنی ہے۔ اس چیز کے بالکل برخلاف جو ہیگل اور مارکس وغیرہ کے جدلیات ڈائلیکٹکس میں موجود ہے، جس کے مطابق دنیا کی بنیاد تضاد پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اس کی ضد بھی وجود میں آتی ہے، اس تضاد سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے اور پھر اس کی بھی ضد وجود میں آتی ہے، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کوئی چیز وجود میں آتی ہے، پھر کوئی چیز اس کی ہمراہی اور اتحاد کے لیے وجود میں آتی ہے، اور ان دونوں کی ہمراہی سے، ان دونوں کے اتحاد سے، ان دونوں کی زوجیت سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، اور تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سلسلے میں اس کے اہل افراد سوچیں، کام کریں، ایک سرا پکڑیں اور آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو انسان کے سلسلے میں خداوند عالم نے عورت اور مرد کو جوڑا بنایا، یعنی ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے۔ زوجیت کے معنی، زوجیت کا لازمہ یہ ہے کہ ایک اکائی تشکیل پائے، ورنہ جوڑا نہیں ہے۔ اگر دو اکائیاں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، ایک دوسرے سے متحد و منسلک ہو گئیں، تو ایک تیسری اکائی وجود میں آتی ہے جو گھرانہ ہے۔ مطلب یہ کہ گھرانے کے سلسلے میں اسلام کی فکری بنیاد اس طرح کی ہے۔ گھرانہ ایک الہی سنت ہے، آفرینش ایک سنت ہے، یہ کہ ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کے احوال پرسی کریں یا احوال پرسی سے بڑھ کر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جائیں، تو یہ زوجیت نہیں ہے۔ زوجیت کا مطلب ہے ایک تیسری اکائی کی تشکیل، گھرانے کی تشکیل۔ زوجیت کا مطلب یہ ہے۔ البتہ گھرانے پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے، اور الحمدللہ ایران میں بھی روایتی ایرانی گھرانہ، ایرانی قوم کی ثقافت، طاقت و گہرائی ایک اہم علامت ہے۔ بنابراین اسلامی منشور کی پہلی شق گھرانے کی تشکیل، زوجیت کے مسئلے اور زن و مرد کے ایک دوسرے کی تکمیل